دہشت گردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری، عوام کی خواہشات کے مطابق ہم دشمنوں کا بلا تفریق خاتمہ کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعادہ۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کانفرنس کے شرکاء کا پاک آرمی کے پیشہ ورانہ امور کا تفصیلی جائزہ، اعلامیہ جاری۔ سپہ سالار کے ابتدائی اقدامات سے ان کی ترجیحات واضح، جنرل سید عاصم منیر کی تمام تر توجہ ملک کی سالمیت کے دفاع سے متعلق آئینی کردار پر مرکوز، دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعادہ، بیرونی خطرات کا ادراک کرتے ہوئے جنگی جنون میں مبتلا ازلی دشمن بھارت کی قیادت کو بھی دو ٹوک پیغام دے دیا۔ آرمی چیف آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے قومی قیادت کی معاونت اور وطن کی خدمت کے لیے بھی پرعزم۔ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ انتخابات کے لیے حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مفادات بیرون ملک ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم سے 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیس ختم ہو گئے۔ ملک میں قبضہ گروپ کا راج ہے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ 90% تک پہنچ گیا۔ عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ فورن ایجنٹ ملک کی تاریخ کا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا۔ 4 سال مسلط رہنے والے نالائقوں نے ترقی کرتے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ انہی کے دور میں تاریخی مہنگائی بھی ہوئی۔ عوام کو لگا ہر زخم انہی کا دیا ہوا ہے۔ نہ اہل ٹولے کو پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا گیا۔ اب بہانے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ نشستوں سے استعفے دیں، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ مشرف کے باقیات ہیں، جو عمران خان صاحب ہے یا جو بھی ان کے ساتھی ہیں، اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں دیں گے اور ان کا الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا کہ فوج میرا مدد کرے، پاکستانی کے ادارے وہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے اور وہ بیک ڈور سے ایک بار پھر وزیر اعظم بن سکے، ویسے ایک اور سازش اس میں ہے۔ خان صاحب کا ضد پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، ان کے دوران، ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو ملے۔ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا۔ عمران خان کا بیانیہ ان کی غیر جمہوری سوچ کا عکاس۔ پی ٹی آئی چیئرمین اپنی ضد منوانے کے لیے جھوٹ، نفرت اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کر رہے ہیں۔ تبدیلی ہم لائے ہیں، یہ تیسری پارلیمنٹ ہوگی جو مدت پوری کرے گی۔ ملک میں عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی لاڑکانہ میں گفتگو۔ میں پچھلے تقریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے۔ ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا، جی ڈیفالٹ ہوگا۔ اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ۔ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اللہ پاکستان ول سروائیو۔ وی آر مینیجنگ۔ ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے، لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے۔ میں ہوں نہ ہوں، آپ ہوں نہ ہوں، پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر۔ لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، کوئی سونا خرید رہا ہے، کوئی ڈالر خرید رہا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن مل کر بھنور سے نکلیں گے۔ ماضی کی غلط پالیسیوں کے باعث ملک اس نہج پر پہنچا۔ کچھ لوگ سیاست کے لیے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ حکومت ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے کوشاں۔ آنے والے دنوں میں پوزیشن بہتر ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ پی ٹی آئی حکومت نے سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ 30 سال میں توانائی کے شعبے میں کوئی اصلاحات نہیں کی گئیں۔ بجلی اور گیس پر انحصار کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ مجوزہ توانائی بچت پلان پر صوبوں سے مزید مشاورت کی ہدایت۔ معیشت مسلسل ایک فری فال کے اندر ہے، سیمی فنکشنل بھی نہیں، یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں
اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے. حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. معیشت تیزی سے بگڑ رہی ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں. ضرورت سے زیادہ LNG مہنگے داموں خریدی گئی. انہیں 8 ماہ بعد یاد آیا کہ روس سے سستا تیل لینا چاہیے. ایک سازش کے تحت من پسند لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا. PDM حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں. حماد اظہر کی نکتہ چینی. خرید و فروخت ممبران کی اس کی شروعات ہمیشہ عمران خان اور PTI نے کی ہے. تو یہ خرید و فروخت ممبران کی یہ عمران خان کا وتیرہ ہے. اور اس ملک میں قانون کی آئین کی دھجیاں جو عمران خان نے اڑائی اور آج دن تک اڑاتے جا رہے ہیں. عمران خان، اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت، یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو. ملک کی معیشت آج ایک برے حال میں ہے، لیکن اس معیشت کی کو اس نہج پہ پہنچانے میں صرف اور صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی. ممبران کی خرید و فروخت عمران خان کا وتیرہ. PPE قیادت پر جھوٹے الزامات لگائے گئے. PTI چیئرمین نے ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں. معیشت کو یہاں تک پہنچانے کی ذمہ دار بھی سابق نااہل حکومت ہے. بہت جلد یہ لوگ سب جیلوں میں نظر آئیں گے. شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ. PTI کا وفد آج صبح 11:30 بجے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے گا. استعفوں کی تصدیق کی حکمت عملی طے کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اور بحرین کے شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. 9 جنوری کو جنیوا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے شیڈیول. کانفرنس میں شرکت کی دعوت. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق. MQM اور پاک سرزمین پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوششیں. اہم ملاقاتیں جاری. فریقین کے مشترکہ دوست بھی شریک. جنوری کے پہلے ہفتے تک بڑے فیصلے کا امکان. رہنما پر امید. موجودہ حالات میں اتحاد ہی واحد آپشن ہے. ہمیں کسی ایک پلیٹ فارم پر ضم ہو جانا چاہیے. سندھ میں سب کا مل کر چلنا ضروری ہے. ساتھیوں کو سمجھنا ہوگا ملکی مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے. ہماری کوئی شرط نہیں. فاروق ستار کی پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو. فیصل وابڈا سینٹ رکنیت سے مستعفی. چیئرمین صادق سنجرانی نے استعفی منظور کر لیا. ایوان بالا کی نشست خالی قرار. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ہم نے 100 روز میں جتنا کام کیا اتنا 10 سال میں نہیں ہوا. محض اعلان کافی نہیں. ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہی اصل بات ہے. مخالفین کی پرواہ نہیں. تمام تر توجہ خدمت پر مرکوز ہے. حکومتی اخراجات کم کر کے عوام کی ترقی پر لگا رہے ہیں. تاجروں کے تمام مسائل حل کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کا تاجر کنونشن سے خطاب. چودھری پرویز لاہی فیصلہ سازی میں سب وزرائے اعلیٰ سے آگے. صوبائی کابینہ کے 7 اجلاسوں میں 371 ایجنڈوں پر فیصلے. سرکاری امور کی انجام دہی کا نیا ریکارڈ. عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں. رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی وارننگ. عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات. پنجاب کی سیاسی صورتحال اور اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تبادلہ خیال. اعتماد کے ووٹ اور پارلیمانی پارٹی کے 2 جنوری کو طلب کردہ اجلاس پر بھی مشاورت. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار. اسکردو میں درجہ حرارت -10، استور -8، زیارت -4 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری تک گر گیا. کوئٹہ، کیچ، سوراب اور خزدار میں ہلکی بارش. قلات میں برف باری. پارا مزید گرنے کا امکان. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو کہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن بدل دینا کہ ایک بندے کو ہم جو ہے نواز سکیں اور ٹھگس واقعی ان کو لے کے آ سکیں،
یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ مڈ وے تھرو دا سیزن جب آپ کی عزت ہو رہی ہے, جب آپ کے میچز کھیلے جا رہے ہیں, جب کہ فینز انگیجڈ ہیں, اور بیچ میں آپ کہانی توڑ کے اور مسلط ہو جائیں اس کرکٹ کے اوپر. سابق کرکٹرز کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے نجم سیٹھی جیسے لوگ مسلط ہوتے ہیں. ایک بندے کو نوازنے کے لیے بورڈ کا آئین ہی تبدیل کر دیا گیا. پاکستان سپر لیگ کے تمام معاہدے بھی انہوں نے ہی کیے تھے. بربادی کا شور بلا جواز. ہمارے دور میں ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوئی. رمیز راجہ کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کا معاملہ ICC میں اٹھانے کا اعلان. نجم سیٹھی پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد. رمیز راجہ نئے چیئرمین کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اخراجات کے حوالے سے موازنہ گمراہ کن ہے. قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. PCB کا رد عمل.